کسی نے سوال کیا کہ امام مہدی کے بارے میں کہ ان کے نام کیا ہوگا، والد کا نام کیا ہوگا، والدہ کا نام کیا ہوگا، خاندان کون سا، اس حوالے سے ایک سوال آیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی تحقیق سامعین کے گوش گزار کی جائے۔ امام مہدی جن کے بارے میں نبی پاک نے خبر دی تھی قرب قیامت میں ان کے تشریف فرما ہونے کی، تو یہ امام مہدی ان کے بارے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، کنیت میرے کنیت کے موافق ہوگی، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہو، کنیت ابو القاسم ہو، باپ کا نام عبداللہ ہو۔ یہ بات مستدرک امام حاکم میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داود شریف میں صحیح سند کے ساتھ، مسند احمد بن حنبل میں، طبرانی کبیر میں 5 سندوں سے، مشکات المصابیح میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث کی سند میں مشہور قاری جو ہے نا عاصم، حفص عن عاصم ہماری قرات، یہ قاری عاصم وہ ایک راوی ہیں اور زر بن حبیش سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود سے راوی ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سند قابل اعتماد نہیں، تو یہ ان کی اپنی لغزش ہے، کسی محقق عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سند قابل اعتماد نہیں۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں 10 مقامات پر تقریباً اس سند کو، جس میں عاصم عن زر ہے، عاصم زر سے روایت کرے، اسی پر بعد نے جرح کی تھی نا، تو یہ ترمذی شریف میں 10 مقامات میرے سامنے موجود ہیں۔ امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ سند کے بارے، یہ سند حسن ہے، صحیح ہے، اور جاننا چاہیے اہل علم کو کہ امام ترمذی جس کو حسن صحیح کہیں وہ عام حسن سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جب غریب نہ کہیں ساتھ تو۔ اس طرح سنن ابو داؤد شریف میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں متعدد مقامات پر یہ سند انہوں نے اعتماد کیا اس پر، لہٰذا یہ سمجھنا کہ سند کمزور ہے، یہ کسی کی اپنی کمزوری ہو سکتی ہے، سند اس کی ٹھیک ہے۔ جب امام ترمذی جیسا محدث اس کو صحیح کہتا ہے، حاکم مستدرک میں صحیح کہتا ہے، ذہبی اس کو شرط مسلم پر مانتا ہے، تو اس کے بعد کہنا جی ضعیف ہے، یہ خواہ مخواہ کی وہ کمزوری اور سوچ کا فرق ہے، تحقیق کی یہ بات نہیں کہ یہ سند ضعیف ہے۔ اس میں 3 باتیں ہوئیں، ایک یہ ان کا نام محمد ہوگا، کنیت ابو القاسم ہوگی، باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ ہمارے ماحول میں ایک بات مشہور ہے کہ ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، بچپن میں بھی ہم سنتے تھے کہ امام مہدی کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، تو ممکن ہے یہ ہو، لیکن مجھے کسی قابل اعتماد کتاب میں یہ نہیں ملا۔ ہمارے اہل سنت کی کسی کتاب میں مجھے یہ نہیں ملا، اہل سنت کے ما سوا بعد لوگوں کے ہاں ملا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی سند مضبوط انہوں نے بیان نہیں کی۔ باقی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے، سادات سے، اہل بیت سے ہوں گے امام مہدی۔ چنانچہ ان کے اہل بیت سے ہونے کی صراحت یہ سنن ابو داؤد والی روایت میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، طبرانی کبیر میں بھی ایک مقام پر، مشکات المصابیح میں بھی، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ان کے اہل بیت سے ہونے کی صراحت مذکور ہے، اور اس کی سند بھی مضبوط ہے۔